ارے اس کالو نے میرے باپ کو ویسے ہی پھنسا دیا ہے اور اس نے قتل کا الزام لگا کر میرے بابا کو تو مار ہی دیا ہے۔ میرے ابا کی کوئی غلطی نہیں تھی، اس کالے نے ہی کھانے میں زہر ملایا تھا۔ اب مجھے حقیقت پتہ چل چکی ہے، میں جاؤں گی مہاراجا کے پاس وہ کھانا لے کر۔ ارے ہاں میری بیٹی، تم نے بدلہ ضرور لینا ہے، اس کالے کو تم نے نہیں چھوڑنا ہے، تم ضرور مہاراجا کے پاس جانا، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس طرح ٹنٹنی چڑیا کی چھوٹی بیٹی کچھ دیر سوچنے کے بعد مہاراجا کے پاس چلی جاتی ہے کہ اسے جا کر ساری حقیقت بتائے کہ کالو نے واقعی کھانے میں زہر ملایا تھا۔ ٹنٹنی کی بیٹی تھوڑی ہی دیر میں مہاراجا کی سرنگ کے باہر پہنچ جاتی ہے۔ ارے مہاراج، جلدی سے باہر آئیے، مجھے آپ کو ایک حقیقت بتانی ہے۔ میرے پتا جی کو کالے کوے نے مارا ہے زہر دے کر۔ ارے بیٹی، اتنا شور کیوں لگا رکھا ہے؟ تمہاری مما تو بے قصور نہیں تھی۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ کالا نے اسے زہر دی ہے؟ مجھے جلدی سے بتاؤ نا، تمہارے پاس اگر کوئی ثبوت ہے تو یہاں پیش کرو۔ تبھی ٹنٹنی کی بیٹی وہاں سے چلی جاتی ہے کہ جا کر وہ کھانا اور اس میں ملی ہوئی زہر لے آ۔ ٹنٹنی کی بیٹی کچھ ہی دیر میں اپنے گھر کے باہر پہنچ جاتی ہے جہاں اس کے پتا جی نے کھانا کھا کر ہتیا کی تھی۔ ٹنٹنی کی بیٹی وہ کھانا اور اس میں ملی زہر اٹھا کر مہاراج کے پاس لے کے جاتی ہے۔ ٹنٹنی چڑیا کی بیٹی کچھ ہی دیر میں واپس مہاراجا کی حویلی میں پہنچ جاتی ہے۔ ارے مہاراج، یہ دیکھیے، یہ کھانا اور اس میں ایک زہریلا کیپسول ہے، یہی کالے کوے نے میری پتا جی کو دیا تھا اور اس کی وجہ سے ان کی ہتیا ہو گئی تھی۔ ارے ہاں بیٹی، تمہاری بات تو ٹھیک ہے، لیکن میں اس پر کیسے یقین کروں کہ یہی کالے نے تمہاری مما اور پتا جی کو دیا تھا؟ اب اس بات کا تو کوئی پروف ہی نہیں ہے۔ اتنی بات کہہ کر مہاراجا خود تحقیق کے لیے چلا جاتا ہے کہ جا کر دیکھے کیا واقعی کالے نے ہی اس جگہ پر ٹنٹنی چڑیا کے پتی کو زہر دی تھی یا نہیں۔ مہاراج کچھ ہی دیر میں کالے کی حویلی کے باہر پہنچ جاتا ہے۔